ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں۔ ناظرین، جس طرح کے آپ احباب جانتے ہیں کہ مرزائیوں کے کفریہ کلمات، مرزا قادیانی کی کفریہ عبارات، اور چھوٹے مرزے نے جو اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے، اور ان کو کافر کہنے کی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم نے یہ جو ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، پیچھے ہم نے بیان کیا کہ قادیانی کافر اس لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اور آج جس مسئلے پر ہم روشنی ڈالیں گے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس بات پر اجماع ہے کہ احادیث متواترہ جو ہیں ان کا منکر کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی چھوٹے مرزا صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں اور مطالعہ اس پر بھی کریں کہ احادیث متواترہ سے بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ثابت ہے، اور مرزائیوں کو کافر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آئیے چند ایک احادیث متواترہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، اور وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مزید بھی ہم نے حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک دو دو یا تین تین کر کے احادیث جو ہیں یا اس سے زیادہ بھی اس میں ذکر کرتے رہیں گے، لیکن احادیث متواترہ جو ہیں یہ ساری انشاءاللہ تبارک و تعالی روایات میں اس لفظ کا خاتم النبیین کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 200 ہے، جن میں لفظ خاتم النبیین 200 سے زائد ہے۔ ان میں سے اگر تکرار والی احادیث نکالی جائیں پھر بھی 50 احادیث ایسی ہیں جو بلا تکرار خاتم النبیین لفظ پر موجود ہیں۔ تو آئیے، یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 3455 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 4773 ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2871 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عن النبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام سیاست کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ اس تسوسہم الانبیاء پر گفتگو کی جائے کہ انبیاء کرام، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی مولویوں کا کیا کام ہے سیاست کے ساتھ، مولویوں کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ، عقل کے اندھو، انبیاء کرتے رہے ہیں سیاست۔ سیاست عبادت ہے اگر صحیح طریقے سے کی جائے، ہاں وہ سیاست جو دین سے دوری اختیار کرنے میں کارآمد ہو وہ منع ہے۔ وہ تو اقبال نے بھی کہا تھا جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست وہ ہے جو دین کے ساتھ جڑ کے ہو، جو دین کے ساتھ جڑ کے ہو، وہ سیاست انبیاء کرتے تھے، صحابہ نے کی، صدیق اکبر نے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان نے کی۔ تو بہرحال تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ، اور جب بھی کوئی نبی بظاہر دنیا سے تشریف لے جاتا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا نبی آ کر منصب نبوت پر فائز ہوتا اور عوام کو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔
اور فرمایا خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حدیث متواترہ میں پڑھ رہا ہوں بخاری مسلم اور ابن ماجہ میں سے، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور نہیں آئے. یہ متواتر حدیث موجود ہے، لا نبیہ، لا نبیہ. اور جو گرامر پڑھنے والے طلباء ہیں، صرف و نحو پڑھنے والے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لا نبیہ ہے نا، اس میں لا جو ہے لا نفی جنس کا ہے، اور یہ قانون ہے کہ لا جب واحد پر داخل ہوتا ہے تو لا نفی جنس کے طور پر، اور اس کی تمام جو اس جنس میں جو کچھ بھی شامل ہوتا ہے سب کی نفی کر دیتا ہے. یہ لا نفی جنس کا ہے، اور جب واحد پر شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو یہ پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. تو جس طرح لا الہ ہے، الہ ایک جنس ہے، جب لا اس پر داخل ہوا تو اس میں بغیر کسی تفریق اور بغیر کسی تقسیم اور تخصیص کے سارے الہوں کا جو بن سکتے تھے ان کا انکار ہے. جس طرح لا الہ میں لا نفی جنس ہے، اور بغیر کسی تفریق اور تقسیم کے اور بغیر کسی تخصیص کے ہر قسم کی الوہیت کی نفی ہو رہی ہے، اسی طرح لا نبیہ میں جو لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے. اس کے ساتھ تمام نبیوں کی جو بعد میں آنے کا امکان تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. اب نبی کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ لا نفی جنس ہی بتا رہا ہے. اب سنیے اگلی حدیث مبارکہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلی ومثل الانبیاء من قبل، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثل رجل بنا بیتن فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ، کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے کسی بندے نے ایک مکان بنایا اور اس مکان میں ایک جگہ ایک اینٹ چھوڑ دی. کہاں سے چھوڑ دی؟ لابنۃ من زاویۃ، کسی ایک کونے سے ایک اینٹ چھوڑ دی. ایک محل بنایا، ایک مکان بنایا، سارا مکان بن گیا، لیکن اس میں سے ایک اینٹ جو تھی وہ چھوڑ دی. یہ مثال دے رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آتے ہیں اس مکان کا طواف کرتے ہیں، یعنی اس کے گرد گھومتے ہیں، اور ویتعجبون لہ، اور وہ اس پر متعجب ہوتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. کیا کہ ویقولون هل لن وضعت هذه اللبنہ، کہتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی ہے اس پورے محل میں، اس پورے گھر میں، پورے مکان میں سے صرف ایک ہی اینٹ چھوڑی کیوں گئی ہے؟ اس کا جواب پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال فانا اللبنۃ وانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، فرمایا وہ لبن جو تھی، وہ اینٹ جو تھی وہ میں تھا، یعنی نبوت کا وہ جو محل تیار ہوا تھا اس کی ایک اینٹ چھوڑی گئی تھی، اور وہ جو چھوڑی گئی تھی وہ میں تھا. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں. یہ ایک مثال دی. اب اس پر قادیانی یہ پہلے حوالہ سن لیں، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. بخاری کی حدیث نمبر 3535 ہے، اور مسلم کی 5961 نمبر حدیث ہے. اب اس پر قادیانی کمینے ایک بڑا تمسخر اڑاتے ہیں اور استہزاء قرآن حدیث کا اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ وہ محل بنا اور اس محل میں سے ایک اینٹ رہ گئی تھی، وہ ایک اینٹ پوری ہو گئی، تو کیا اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو معاذ اللہ کیا پھر اس محل میں زلزلہ آ جائے گا، یا وہ محل درم برم ہو جائے گا، نیست و نبود ہو جائے گا، منہدم ہو جائے گا، کیا ہوگا پھر وہ جو اینٹ ہے؟ یعنی وہ مثال
پھر نبی اللہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر اس محال کا کیا ہوگا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کے اندو، بے وقوفو، کافرو، اس تمہاری بے وقوفی کا جواب اس حدیث کے پہلے الفاظ میں ہی موجود ہے، پہلے جملے میں ہی موجود ہے۔ جو پہلے الفاظ آ رہے ہیں نا، پہلا ایک جملہ جو ہے اسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ حضور نے یہ ایک مثال دی ہے، یہ نہیں کہا کہ انبیاء کو معاذ اللہ جوڑ کر ایک پورا مکان بنایا تھا۔ فرمایا مثالی و مثل الانبیاء، مثال دی ہے اور مثال سمجھانے کے لیے دی۔